برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سائیں سخی سہلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا 123ویں عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں احاطہ دربار کے اندر، اور میرے عقب میں آپ دربار کو دیکھ سکتے ہیں۔ دربار کی تنظیم و آرائش کا کام جاری ہے۔ زائرین کے لیے وسیع لنگر کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ عرس مبارک 13 جنوری سے 21 جنوری تک جاری رہتا ہے۔ ان تمام امور کی نگرانی محکمہ اوقاف آزاد کشمیر کرتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے مزید آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ گدی نشین ہیں تو ہمارے ناظرین کو حضرت پیر سائیں سخی سہلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شجرہ نسب کے حوالے سے بتائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سائیں سخی سہلی سرکار جو ہے یہ ان کے جد امجد جو ہے سید جلال الدین بخاری اوچھ شریف میں ان کا مزار ہے، اور برصغیر پاک و ہند میں تو یہ سید جلال الدین کی بخاری جو اوچھ شریف میں ہے وہ ان کی اولاد پاک ہے، ان کی اولاد سے ہے۔ اور پھر وہ اپنے وہ سلسلہ فقر درویشی اختیار کی انہوں نے، تو پھر وہ سفر کرتے کرتے کشمیر میں آ گئے۔ تو پھر انہوں نے پہلے تو سارے کشمیر کی سیر کی، پھر واپسی پہ انہوں نے جب وقت ان کا وصال کا ہوا تو انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور ادھر انہوں نے وصال ہو گیا، ان کا دنیا سے پردہ فرما آ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ان کے پہلے جانشین تھے حضرت پیر علی شاہ ان کا نام تھا، پھر ان کے بعد ان کے فرزند تھے حضرت سید سخی شاہ، پھر ان کے فرزند تھے آگے سید سخی شاہ کے فرزند سید نوران شاہ تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے فرزند سید ذاکر حسین شاہ تھے جی۔ پھر اس کے بعد میرا آپ کو معلوم ہے جی، تو پھر میں آ گیا، تو پھر یہ سلسلہ ان کی نسبت سے چل رہا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو وہ پیغام چھوڑ کے گئے ہیں اس کو جو ہے جاری رہے اور لوگ اس کو نہ بھولے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو اس سلسلے سے وابستہ ہیں ان کو کوئی چیز جو ہے وہ یاد رہے اور بھولے نہ، اور اپنے مقصد سے ہٹے نہ۔ تو یہ اسی حوالے سے اور جو ہے ہر سال 13 جنوری کو منایا جاتا ہے، اور لوگ اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ان کی اپنی ذات ایسی تھی کہ جس سے لوگ محبت کر رہے ہیں، ان کا کردار ایسا تھا، ان کی اللہ اور رسول سے سچی محبت تھی، تو لوگ بھی آج ان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو باقی فقیر درویش کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ناآشنا ہیں، جن کو نہیں پتہ خدا اور رسول سے وابستہ ہونے کا، وہ مختلف طریقوں سے ان کو اپنے خدا اور رسول سے وابستہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو یہ تمیز نہیں کرتے کہ کوئی گناہ گار آ گیا یا کوئی نیک آ گیا، وہ ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، شاید کسی گناہ گار کو بھی راستہ مل جائے۔ تو یہ اسی سلسلے کا یہ پروگرام اور ہے جی۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو کچھ کرامات کے حوالے سے بھی ان کے بتائیں۔ ان کی کرامات تو سب سے بڑی یہی دیکھ لیں کہ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ میں کیا کروں۔ اچھا، سہیلی پیر کیوں کہتے ہیں؟ سہیلی کا معنی دوست کا ہوتا ہے جی۔ تو دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ہم تو دوست دنیا کے ہیں نا، وہ اللہ کے دوست تھے جی۔ لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ اس عرس کے موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جب نفسہ نفسی کا عالم ہے؟ جی پیغام تو وہی ہے جو اسلام کی تعلیمات ہے، وہی پیغام ہوتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اسلام تو پیار اور محبت کا درس دیتا ہے جی، اور فقیر درویش بھی پیار محبت کا درس دیتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات میں بھی یہی ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انسانوں سے پیار کا درس ہے، اس میں تفریق نہیں ہے، بڑا چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے اور انسانوں سے پیار کرتا ہے، اور خدا بھی یہی پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے، تو انسانوں کو آپس میں پیار کرنا چاہیے، اور پیار سے ہی اللہ رسول مل جاتا ہے۔
اچھا سر، پہلے تو یہ بتائیں کہ دربار کی جو تزئین آرائش کا جو کام جاری ہے اس کو کتنا مزید ٹائم ہے اور کتنا مطمئن ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار عالیہ سیلی سرکار کا جو مزار شریف کا کام ہے انشاءاللہ العزیز اگلے چند ماہ میں یہ مکمل ہو جائے گا، لیکن یہ مزار جو ہے یہ سیلی سرکار کمپلیکس کا حصہ ہے، اور سیلی سرکار کمپلیکس جو ہے یہ تقریباً 20 کنال کا جو ہمارا دربار کا جو ایریا ہے اس پورے کے اوپر ڈیولپ ہونا ہے، جس میں زائرین کی رہائش، ان کے لنگر خانے، قوالی آر اور باقی فیسلٹیز جو ہے نا پرووائڈ کی جائیں گی، تو اس کے لیے جو ہے کچھ ٹائم لگے گا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ زائرین کے لیے کتنی تعداد میں وہ قیام کا انتظام کیا گیا ہے یہاں پہ رہائش کا ان کا، اور پلس لنگر کے لیے کتنے ہے؟ زائرین کے رات کو قیام کے لیے باقاعدہ سے اس طریقے سے، کیونکہ جب تک ہمارا جو سیلی سرکار کمپلیکس مکمل نہیں ہو جائے گا اس میں ہم نے یہ پروویژن رکھی ہوئی ہے، تاہم ہمارے پاس کچھ اس طرح کی جگہ ہیں، جیسے ہمارے پاس قوالی ہال ہے، وہاں بھی لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس یہاں مدرسہ کا ہال ہے اور کچھ کمرہ جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں جو زائرین پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگوں نے جو نا وہ ذہن میں رکھا ہوتا ہے کہ انہی ایام میں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور دربار سیلی سرکار جو حاضری بھی دیں گے، تو رہائش کا ایسا نہیں کہہ سکتے۔ لنگر جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک جو ہے نا وہ چلتا ہے، تینوں ٹائم میں، صبح ناشتہ بھی ہوتا ہے، دوپہر کا جو ہے وہ کھانا بھی ہوتا ہے اور شام کا کھانا بھی ہوتا ہے، اور بڑی تعداد میں زائرین، میں یہ کہہ سکتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جو ہے وہ لنگر سے مستفید ہوتے ہیں لوگ۔ سر منشیات کے حوالے سے بھی کیا کیا گیا، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ شکایت تھی یہاں کچھ ایسے اسپاٹس تھے جس کے اوپر جو ہے اس طرح کی شکایات تھی، لیکن اس دفعہ یہ کافی بہتری آئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ یہ بالکل ہی اس کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ K2 کے توسط سے آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے؟ بزرگان دین کے مزارات پہ جو لوگ حاضری دیتے ہیں وہ ایک جذبے اور محبت کے ساتھ یہاں جو ہے نا وہ تشریف لاتے ہیں، اور یہ مزارات کے اوپر جو زائرین کا آنا اور یہ ایک خاص جذبے کی دعوت ہے، وہ اتفاق، اتحاد اور محبت کا پیغام ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر ہر قسم کی تفرقہ بازی سے پاک ہو کے لوگ یہاں آتے ہیں، تو یہی پیغام ہے میرا کہ ہم تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں جب اولیاء کرام کی جو اصل پیغام ہے، محبت کا پیغام، ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا پیغام، نفرتوں کو ختم کرنے کا پیغام، اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں تو ہم ایک قوم بن سکتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو حضرت سائیں سہیلی سرکار کے جو عرس پہ ہے، یہ جو محفل آپ نے سما باندھ رکھا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو، کس طرح یہ دن عرس منانا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی ذی شعور مسلمان جو ہے الحمدللہ وہ یہ جانتا ہے کہ اولیاء اللہ کا مشن انسانیت کا اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کرنے کا تھا، کہ انسانیت جو نماز نہیں پڑھتی، ذکر نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، کوئی ذکر کی ترتیب ان کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں چلے جائیں۔ اسی لیے آراس مقدسہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ بحمد تعالیٰ سیدنا سہیلی سرکار کا یہ 123واں سالانہ عرس مقدس ابھی چل رہا ہے، اور حکومت آزاد کشمیر کے زیر اہتمام، محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں علاقہ پورا انسانوں سے بھرا ہوا ہے، جنگل میں منگل کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ سارے لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے۔ محفل چل رہی ہے، روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد محفل ختم ہوتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے اذکار، اوراد و وظائف، تلاوت قرآن مجید، دعا ہوتی ہے۔ پھر نماز مغرب کے بعد روزانہ بلا ناغہ علماء کرام، ہماری ریاست کے جید علماء کرام، بزرگ شخصیات، آج بھی ہمارے پاس علامہ پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب گیلانی، جو ہماری اس ریاست کی بزرگ ترین شخصیت، ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے وہ، اور علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ جہاں موجود ہیں۔ آراس مقدسہ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں کی تعلیمات کو جاری رکھا جائے، باقی رکھا جائے، آنے والی نسلوں کی ذہنوں میں ان کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے۔ موجودہ دور میں ہمیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں ان بزرگان دین سے کیا سیکھنا چاہیے؟ میں آپ کے چینل کے ذریعے سے جہاں تک یہ آواز جائے گی، میں گزارش کروں گا کہ ایسے مشاغل میں مصروف رہنے والے لوگوں کو اللہ رسول کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ دربار پہ آئیں، قرآن مجید پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعا کریں، اپنے لیے بھی، امت کے لیے بھی، اور صاحب مزار کے بلندی درجات کے لیے بھی، اور پھر جو وقت کہیں بچ جاتا ہے، کہیں کسی محفل میں بیٹھ جائیں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ رسول کی بات سنیں، ان کی تعلیمات سنیں،
دربار پہ آنے والے کسی بھی ذی شعور مسلمان کے لیے اس سے بہتر بات نہیں ہے کہ وہ یہاں آئے تو اللہ کو یاد کرے، ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کی ناراضگی مول لی جا رہی ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے کہ جو حکومت نے نہیں کی یا ذیلی انتظامی کی جانب سے نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ یہاں پہ جو سجادہ نشین ہیں وہ تو اس کو اپنے طور پہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ جو کہ یہاں پہ محکمہ کوآف بھی ہے اور جو ذیلی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں ہوتا، وہ ایک روٹین میں اس کو لیتے ہیں، جو روٹین کی انتظامات وہ تو کرتے ہیں لیکن اس کو کوئی سیریس نہیں لیتے، جس طرح ہوتا ہے کوئی ایک اسپیشل ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے خاص انتظامات کیے جائیں، وہ اس طرح کے یہاں جو انتظامیہ ہے وہ اس کی طرف سے نہیں ہوتے۔ البتہ یہ کہ جو یہاں پہ سجادہ نشین ہیں وہ اپنے طور پہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، زائرین کے لیے رہائش کے لیے انہوں نے اچھا کیا ہوا ہے، لنگر کا ایک اچھا انتظام ہوتا ہے، اور جو زائرین دور سے آتے ہیں ان کے لیے ارد گرد یہاں اور یہاں دربار کے اندر بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں۔ آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں لگتا جن پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کی یہ تقریبات جو 9 روز ہمارے شہر میں رہتی ہیں تو اس میں انہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ یقیناً اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کریں، اور کرنا چاہیے۔ ہر بندہ جو جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے جذبات کا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ کوئی ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو، سکولز جیسے بچوں کے لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور ہاسپٹل کی کوئی ایمبولینس وغیرہ جا رہی آ رہی ہے، کوشش کریں کہ ان کی اس عقیدت میں ان کے لیے کوئی پریشانی رکاوٹ کا باعث نہ بنے، اور باقی اپنے اخلاق سے جو اصل درس ہے اولیاء کا، صوفیاء کا، کہ اپنے اخلاق سے، حسن اخلاق سے لوگوں کو میسیج دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9 روزہ تقریبات میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، تو جو شہری یہاں کے رہنے والے ہیں تو ان کو ایک ایسا میسیج جانا چاہیے، ایک ایسا پیغام جانا چاہیے کہ جس سے پتہ لگ سکے جو اساس ہے اس دین کی، اور وہ یقیناً سرور دو عالم کا بھی حسن خلق تھا جس سے لوگوں کے قلوب کو آپ نے مسخر کیا۔ تو میرا یہ بحیثیت اس خانوادے کے ایک فرد کے یہ پیغام ہے تمام زائرین کو اور تمام عقیدت مندوں کو جو اس خانقاہ سے، درگاہ سے وابستہ ہیں، کہ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کی ارواح کو، لوگوں کے قلوب کو مسخر کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دیں گے کہ وہ ان کو کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، خاص پر عرس پہ آنے پہ؟ حضرت سائیں سخی علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت سے، سادات سے ہیں، اور یہ یہاں کے مقیمی نہیں تھے بلکہ یہ ملتان سے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں سفر کرتے کرتے یہاں تک یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ گزارش کی ہے کہ مزارات پہ کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر ایسے کام سے جس کا تعلق شرک سے ہے، بدعت سے ہے، کفر سے ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جس کام کی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اجازت نہیں دیتی، مزارات پہ اس کو کرنے کی اجازت ہے بالکل نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے جس طرح دربار کی تزئین و آرائش پہ ایک اچھا عمل شروع کیا ہوا ہے، تو اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ ماشاءاللہ حکومت کی طرف سے بہت اچھا تزئین و آرائش کا انتظام موجود ہے، اور حضرت سائیں سخی علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مزار پر انوار جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حکومت کا ایک بہترین جو ہے وہ اقدام ہے جس پر ان کو خراج تحسین پیش کی۔ ناظرین، پورے ملک سے زائرین جوک در جوک ادھر آ رہے ہیں عرس میں، ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام راجہ وقاص ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں تقریباً یہاں پہ خود نہیں آ رہا، اپنے مرشد سرکار کے ساتھ 200-300 بندوں کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ہمارے سرکار پردہ کر گئے، مرشد لالا جی سرکار بر امام میں، تو ہم ان کی وہ طریقہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم یہاں پہ آتے ہیں، ہم یہاں حاضری لگاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تمالے ڈالتے ہیں، جھاڑو مارتے ہیں، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں دکھ اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ سندھ سے، ملتان سے، دور دراز سے علاقے سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو یہ کالا بابا کی اولاد ہیں، یہ ان کی قدر کرتے ہیں کہ یہ ان کو فیسلیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہتری کمپرومائز کرتے ہیں۔ باقی اوقاف کی طرف سے کسی قسم کی، آپ ابھی دیکھ لیں وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہزاروں بندے باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ نیچے کلینے نہیں ہیں،
कोई कूलर नहीं लगा हुआ, किसी ने बदतमीजी तो नहीं की, सहूलियात की कमी है? सहूलियात की बहुत फुकदान है यहाँ पे, ठीक है। बहुत फुकदान है। बाकी बहुत बड़ा मेला, बहुत अच्छे तरीके से, कोई किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मेला कल परसों खत्म पजीर होने वाला है। लेकिन यह है कि औकाफ वाले के चाहिए कि वो लंगर की भी कोई तरतीब ना है। दरबार की तज़ीन और आराइश के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट करूँगा जो इस वक्त की इंतज़ामिया है, जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा मिलाया, उन्होंने बहुत जल्दी ये तमीर तजीज़ की है, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं अपने पाकिस्तान की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस कश्मीर हुकूमत का कि जिन्होंने हमारे सरकार का दरबार को 4 चांद लगाए, खुशियाँ दी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उर्स के हवाले से क्या कुछ इंतज़ामात किए गए, हमारे नाज़रीन को वो भी बताएं। और आप क्या समझते हैं, क्या जो इंतज़ामात आपने करवाए हैं महकमा औकाफ वालों ने, उससे आप लोग मुतमिन हैं? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो महकमा औकाफ के इक़दामात हैं वो अल्लाह का करम है कि हमारी जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे दिन रात, तो वो बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और ज़ायरीन की अच्छी खिदमत भी हो रही है। उस सिलसिले में एक लंगर का जो हमारा अच्छा बंदोबस्त भी है, ज़ायरीन के बैठने की जगह हैं, उसके अलावा महफ़िल समा होती है, उसके लिए बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। और सेकेंडली ये है कि ज़ायरीन अल्लाह के फजल करम से बड़े पीसफुली, और वो मतलब है कि बहुत नहायत खुश हैं कि ये मुज़फ़्फ़राबाद में जो सैली सरकार जो ये इवेंट है, ये उर्स मुबारक का, ये बहुत बड़ा इवेंट है इस साल का, और लोग खुशी से यहाँ पे आते हैं, जोक दर जोक आते हैं, और महकमा औकाफ अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कितने ज़ायरीन हैं जिनमें आप ये रोज़ाना लंगर तकसीम कर रहे हैं? सर, अभी तो हमारा तकरीबन हज़ारों के हिसाब से लोग हैं, क्योंकि हमारी 6-7 शिफ्ट्स जो होती हैं वो रात को होती हैं, इसी तरीके से 8-10 शिफ्ट्स जो होती हैं हमारी दिन के टाइम होती हैं। ज़ायरीन का इस बार ये भी कहना है कि जनाब महकमा औकाफ की तरफ से वो इंतज़ामात नहीं किए गए जो करने चाहिए थे उन्हें, जिसमें जैसे कि पानी के कूलर्स नहीं लगे हुए हैं। आपको पता है कि ठंड काफ़ी है, और ठंड होने की वजह से रात को उनके पास कोई बिस्तर नहीं है, कोई नीचे चटाइयाँ नहीं है कुछ, वो उस वजह से भी तंग हो रहे हैं। तो उस हवाले से क्यों नहीं इंतजाम किए? इस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पानी हमारे पास वाफर मिकदार में है, चूँकि हमारे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ हैं, जनाब सेक्रेटरी औकाफ हैं, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, हम सब लोग वो डेली बेसिस पे सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। ज़ायरीन को नमाज के टाइम पे गर्म पानी भी अवेलेबल है नमाज के लिए सुबह शाम, और जो चटाइयाँ वगैरह है वो आप देख सकते हैं कि इसकी सराउंडिंग में, सैली सरकार की सराउंडिंग में सब जगहों पे जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं वो सारे अरेंजमेंट्स हमारे हैं और महकमा औकाफ ने करके दिए हैं। उसमें हमने टेंट्स वगैरह दिए हैं, उन्हें चटाइयाँ दी हुई हैं, वो मच हाल है, लकड़ हम उनको दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, उनको लंगर भी दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ये डिफरेंट लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को, अब ज़ाहिर बात है एक जगह पे अगर स्पेस 500 लोगों की है, वहाँ पे 1000 बंदे को हम नहीं बिठा सकते। अभी हमारे पास चूँकि दरबार शरीफ का काम भी शुरू है, इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी वजह से भी हमारे पास बहुत कम जगह है, तो जो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसके अंदर हम इन्हें अकोमोडेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि जो इंतजाम किए हैं उससे आप मुतमईन हैं, और मज़ीद क्या कमी रह गई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम मुतमईन हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि हम सुबह शाम यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम खुद अपनी आंख से देख रहे हैं हर चीज़ को। अब जो लोग आ रहे हैं, किसी की शिकायत अभी तक हमें ऐसा मौसूल हुई नहीं है कि हमें लंगर नहीं मिल रहा, या हमें गर्म पानी नहीं मिल रहा, या हमें बैठने की हमारे पास जगह नहीं है। मैं खुद सारे स्टॉल्स पे जाता हूँ, सब लोगों से मिलता हूँ, और वो लोग कहते हैं जी कि वी आर हैप्पी, हम खुश हैं अल्लाह के फजल करम से, और जो आप लोगों ने इक़दाम किए हैं उस पर हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। अकीदत और एहतराम में ज़ायदीन तो यहाँ पे आ रहे हैं, दरबारों का रुख तो कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि जब वो जाके वहाँ पे सजदे करने पड़ जाते हैं या कुछ ऐसा अमल करने पड़ जाते हैं जिससे काफ़ी सारे लोग खैफ भी हो रहे हैं, ख़ासकर अहले सुन्नत के? एक्चुअली इस्लाम तो जिस चीज़ की इजाज़त देता है वो ये है कि सूफिया के दरबार पे आके एक नो डाउट दिली सुकून मिलता है, लेकिन जो सजदे लोग करते हैं वो इस्लाम तो ना इजाज़त देता है, ना ही ये औलिया जो थे अल्लाह के, ना ही उन्होंने कोई ऐसा जो है लोगों को कोई दर्स दिया था। वो सिर्फ लोगों को अपने पास इसीलिए बुलाते थे ताकि वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की बात कर सकें और उनकी तालीमात को जो है ना लोगों को रोशनास करा सकें उससे। ये तो बिदत अब दीन में आ गई है, और सिर्फ इसी हवाले से नहीं, और भी बहुत सारे ओवरऑल आप देखें तो बहुत सारी बिदत हम लोगों ने, बहुत सारे डिफरेंट हम लोग फेस्टिवल इस तरह के जो है मनाने लगे हैं जो हमारा इस्लाम उनकी इजाज़त नहीं देता। तो ये कहूँगा कि जो लोग आते हैं वो अकीदत और एहतराम के साथ आते हैं, और उनके दिल दवा अल्लाह ही कबूल करता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन नेक जो अल्लाह के वली हैं उनके वसीले से जो है अगर कोई दुआ मांगी जाती है तो नो डाउट अगर इतना ज़्यादा उर्स उनके लिए अभी तक उनका नाम ज़िंदा है तो उनमें कुछ ना कुछ बात तो थी ना कि आज तक उनका नाम ज़िंदा है,
تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اسی لیے آتے ہیں. آپ اینکر بھی ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کس طرح عرس پہ جا کے انتظار سارے معاملات میں انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے میں تو ایک یہی جو بہت ضروری میسج دینا چاہوں گا. ابھی میں دیکھ بھی رہا تھا کہ لوگ جب آپ کو کسی چیز سے روکتے ہیں, جو یہاں کی سیکیورٹی ہے, تو ہمیں رکنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دھکم پیل بہت زیادہ دیکھنے میں ملی ہے. اگر کوئی ہمیں چیک کر رہا ہے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اگر کوئی ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے تو ہم ایک دم ہاتھا پائی پہ اتر آتے ہیں. تو اگر کوئی بھی یہاں پر لوگ جو موجود ہیں وہ ہماری ہی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں, جس کا ہم لوگ بالکل بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے. تو میرے دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی جب بھی کسی ایسی جگہ پر آتے ہیں تو اگر سیکیورٹی حکام کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, نہ کہ انہیں جو ہے تو ان کے کام سے روکا جائے. اچھا, آپ کالج کے بچے ہیں, کالج یونیفارم میں آئے ہوئے ہیں, کیا چکر ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں چھٹی کر کے آئے ہیں یا چھٹی کی مطلب گئے ہی نہیں ہے کالج میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ہم کالج گئے تھے. آج کل ہمارا مڈ ٹرم شروع ہے تو ہم نے پیپر دیا تو ادھر دربار پر آئے. آج ہمارا تیسرا پیپر ہے تو ہم روزانہ آتے ہیں ادھر دربار پر حاضری پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور یہاں پر دعا ولی اللہ کے ولی ہیں, ان کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہے. سرکس کا بھی جو انتظام کیا گیا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ جو لوگ, کیونکہ یہ آج کل کی بات نہیں ہے, ہم 123واں عرس کی تقریبات میں موجود ہیں آج, اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ زلزلے سے پہلے تو باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا تھا, مختلف سٹالز لگتے تھے, اور یہ پوری سڑک جو ہے وہ رنگا رنگ سٹال سے سج جاتی تھی. اور جو پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو اسکول ہے جس کو عرف عام میں ہم کے جی اسکول کے نام سے جانتے ہیں, اس کے پیچھے باقاعدہ سرکس کا اہتمام ہوتا تھا. تو میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ یہ ایک مذہبی تہوار نہیں ہے, یہ ہمارے علاقے کا ایک ثقافتی سماجی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اور کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مظفر آباد میں اس لیول پہ کوئی اور عرس یا ایسا اہتمام سارا سال نہیں ہوتا. تو تمام لوگ, ینگسٹرز, بوڑھے, بچے, سب اس تہوار کا بڑی بےتابی سے انتظار کرتے ہیں. میں تو یہ چاہوں گا کہ خدا کرے کہ ہمارے ملک اور ہمارے ریاست کا ماحول ہمیں یہ اجازت دے کہ ہم اس کو پورے طریقے سے ایک جوائنٹ وینچر کی طرح انجوائے کر سکیں, اس کو منا سکیں. اس میں ثقافتی رنگ بھی ہو, سماجی رنگ بھی ہو, مذہبی رنگ بھی ہو. کیونکہ دیکھیں نا, یہ طریقہ کار ہے. حضور نبی کریم نے جو حج کا اہتمام کیا, آپ کو پتہ ہوگا کہ حج سے پہلے وہ اوقاز کی منڈی تھی, وہاں پر لوگوں کی خرید و فروخت, لین دین, باقی معاملات بھی ہوتے تھے. اور حج بھی ہو گیا تو آپ دیکھیں, حج ہو گیا تو ہم وہاں سے جا کر آب زمزم لے کر آتے ہیں, کھجورے لے کر آتے ہیں, ٹوپیاں, تسبیحاں, جائے نماز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عرس ہے اس میں کئی لوگوں کو اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسے ملک پاکستان کے حالات ہیں, ہر بندہ اداس ہے, پریشان حال ہے, تو یہ جو کچھ خوشیاں پاکستانی قوم کے دامن میں رہ گئی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھرپور طریقے سے منایا جا سکے. اور میری تو یہ دلی تمنا ہے, اور اگر ارباب اختیار میری اس بات کو سن رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آئندہ سالوں میں اس کو بھرپور طریقے سے منایا جائے, اور وہ جو سٹالز جو زینت ہوا کرتے تھے کبھی اس عرس کی, تو ان کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. انتظامیہ نے جو ہے نا, جو بہت اچھا ہے, جو جگہ سلیکٹ کی ہے, بالکل پرامن اور اچھا انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پہ فیملیز ایزیلی آ سکتی ہیں, بالکل ایزیلی آ سکتی ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا میلہ یہ جو ہے سیلی سرکار کا یہ چل رہا ہے, اور بہت ہی اچھے جو انتظامیہ نے کیا ہے. میرا نام نورالہدیٰ ہے, میں میلے میں آئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر. کتنی خوش ہیں؟ بہت زیادہ خوش ہیں. جی. آج اسکول نہیں گئی ہیں؟ گئے تھے, چھٹی لے کے آئے. چھٹی لے کے آئی ہیں؟ اچھا, صرف اس سرکس میں آنے کے لیے؟ جی. سائیں سخی سہیلی سرکار رحمت اللہ علیہ کا 123واں عرس مبارک اختتام پذیر ہوا. پاکستان کے مختلف شہروں سمیت آزاد کشمیر بھر سے ہزاروں زائرین کی ولی کامل کے دربار میں حاضری, دعا بلند کر کے نیک حاجات کی قبولیت کی التجا اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی, پاکستان کی سلامتی و استحکام, شہدائے افواج پاکستان اور شہدائے تحریک آزادی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی.
کیمرہ مین راشد احمد کے ساتھ اپنے میزبان عرفان اکرم کو دے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.